دن کو بنایا پر وقفہ نہیں رکھا، ان کو ملا کے رکھا۔ یہ آتی ہے وہ چلا جاتا، وہ آتا ہے یہ گزر جاتی ہے۔ والشمس والقمر، پھر سورج کو لگاتار ہم نے بنا دیا، پھر قمر چاند کو بھی بنا دیا۔ والنجوم، پھر ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے سجا دیا۔ مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم پر وہ چل رہے ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے سب کچھ جو پیدا کیا۔ تبارک اللہ، اس کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے۔ رب العالمین، وہ پالنے والا ہے سارے جہانوں کو۔ یہ تو اس کا ترجمہ تھا، اب اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا۔ حیدر کرار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے سوال کیا گیا کہ جناب علم کا بڑا دعویٰ ہے، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جہاں بھی ارشاد فرماتا ہے زمین کو واحد کے ساتھ، آسمان کو جمع کے ساتھ، حالانکہ تمہارا دین بتاتا ہے آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی، بولو، ساتھ ہیں، تو جب ساتھ ہوں تو یہ جمع ہے، تو واحد کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حیدر کرار شیر خدا مولا مرتضیٰ نے بتایا، فرمایا زمین چونکہ ملی ہوئی ہے، جس طرح پیاز کا چھلکا ایک چھلکے کے ساتھ ملا ہوا ہے، زمین کی یہ کیفیت ہے۔ اس واسطے رب کائنات نے زمین ساری ایک جنس کی ہے، اس کی جنس ایک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے واحد کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ آسمان ساتھ ہیں اور ہر آسمان الگ الگ جنس رکھتا ہے، وہ ایک طرح کے نہیں، ان کے مختلف، ان کے اندر وقفے ہیں، ان کا الگ سلسلہ ہے، تو اللہ نے آسمانوں کو جمع کے ساتھ تعمیر فرمایا ہے۔ خلق السماوات والارض، زمین کو تخلیق کیا، آسمان کو بھی تخلیق فرمایا۔ اچھا، آسمان، قدیم فلاسفہ وہ 7 آسمان کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں 9 آسمان ہیں۔ ہمارے بھی درسیات کے بزرگوں نے، حضرت سعدی شیرازی نے بھی تھوڑا سا پردہ ہٹایا تو کہا 7 پہ نہیں 9 آسمان ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگے 9 فلک در معراج او، کہ نبی پاک علیہ السلام کے معراج میں 9 فلک ان کے قدموں کے نیچے آ گئے۔ حضرت سعدی نے بھی 9 فلک گنے۔ فلاسفہ قدیم وہ بھی 9 آسمان ان کا تذکرہ رکھتے ہیں، مشہور 7 آسمان ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے وہ 2 9 کیا ہیں، جن کو 2 آگے جن کا ذکر فلاسفہ اور اہل طریقت بزرگوں نے ان کا ذکر کیا، تو فرمایا اللہ کریم فرماتا ہم نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی تخلیق کیا۔ آسمان جو 9 ہیں، 7 تو مشہور ہیں، 8واں آسمان وہ ہے جس آسمان پر اس بنیاد سے اوپر وہ آسمان، اس کو کرسی کا لقب دیا گیا۔ کرسی اتنی بڑی ہے جتنا آسمان ہے، تو 9واں آسمان افلاق الافلاق اس کا نام ہے، وہ 9واں آسمان ہے، اور کملی والے کی شان یہ ہے کہ وہ 9ویں آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ کریم نے زمین و آسمان کو، کل کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ مختلف احادیث مبارکہ میں ذکر ملتے ہیں کہ فلاں دن فلاں چیز کو بنایا،
فلاں دن فلاں چیز کو بنایا، لیکن تمام روایات میں جو ابتدا ہے کائنات کے بننے کی، فرمایا اللہ کریم نے سب سے پہلے جو بنانے کا سلسلہ شروع فرمایا یوم الاحد۔ یہ عربی میں دنوں کے نام ہیں، انگریزی والے اپنے رکھے، فارسی والوں نے اپنے نام رکھے، شنبہ، یکشنبہ۔ یکشنبہ یہ یوم الاحد کا نام ہے، اور یوم الاحد ہماری بولی میں اتوار کو کہتے ہیں۔ یوم الاحد اتوار کا دن ہے، یوم الاثنین پیر کا دن ہے، یوم الثلاثہ یہ منگل کا دن ہے، یوم الاربع یہ بدھ کا دن ہے، اور یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے، یوم العدینہ یا یوم الجمعہ یہ جمعے کا دن، اور ہفتے کا دن نام ہے یوم السبت۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا اور باقاعدہ نام لیا گیا کہ فی السبت وہ مچھلی کا شکار کرنے والے قوم موسیٰ وہ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، یوم السبت۔ اب یوم الاحد اتوار کا دن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا ہے، اور بنانے کا جو آغاز ہے وہ اتوار کے دن سے شروع کیا۔ اتوار کے دن سے آغاز ہوا اور چیزیں بنتی گئیں، اور اتوار کے دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب اخبار نے میرا ہاتھ پکڑا بلند کر کے، مجھے کہا آؤ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں کون کون سی چیز تخلیق فرمائی۔